شوکت یوسف زئی صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہ مذاکرات والے معاملے پہ آؤں، ذرا بڑی خبریں چل رہی ہیں. اب تو بڑے بڑے صحافی حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو باری لگ گئی ہے. عمران خان صاحب بہت زیادہ ناخوش ہیں. اب وزارت اعلیٰ بھی ان کی خطرے میں ہے. کل ان کو کے پی کے کی جو صدارت ہے وہ بھی ان کی لے لی گئی، اور اب جنید اکبر صاحب سنبھالیں گے ساری ٹیم. آپ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں کتنے کو ناراض ہیں عمران خان صاحب؟ بہت شکریہ. دیکھیں، عمران خان جب ناراض ہوئے نا تو اسی وقت ہٹا دیتے. اچھا، یہ اب بھی اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ عمران خان کی مرضی سے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ تو ایک روٹین کا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس دو عہدے ہیں، حکومتی عہدہ بھی ہے، پارٹی عہدہ بھی ہے، اور پارٹی کو اس وقت ظاہر ہے بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، تو وہ ٹائم وہ نہیں دے پا رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے خود سجیسٹ کیا کہ جی مجھے ہٹا کے کسی اور کو لگا دے تاکہ ٹھیک ہے. فل ٹائم مل سکے. اور تو یعنی یہ ہم وجہ یہ تھی نہیں بس. سمجھ رہے کہ وزارت اعلیٰ عاطف خان کو یا کسی اور کو ملنے جا رہی ہے، ابھی ایسا کوئی چانس نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور سیاسی معاملات علیحدہ ہو جائیں گے اور انتظامی معاملات علیحدہ ہو جائیں گے. عمران خان اسی وقت فیصلہ کر لیتے. اوکے، مطلب یہ کہ وہ تو دیکھیں نا، ان کو کس چیز کی، ان کو کسی مشاورت کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ اگر کہتے ہیں کہ جی، لیکن یہ ویسی تھوڑی سی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اوکے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے عمران خان صاحب تو مشہور ہیں، این موقع پر ہی نا اپنی ٹیم اور فیلڈنگ ساری چیزیں بدل دیتے ہیں. ایک بار سب کو پریشان تو وہ کر ہی دیتے ہیں. چلو کچھ نہیں تو فیلڈنگ کا شور تو ہوگا. اچھا، مجھے ذرا یہ بتا دیں، اگر چوتھا راؤنڈ کل ہو جاتا ہے، اگر ملاقات ہو جائے گی تو ہو جائے گا چوتھا راؤنڈ، اگر مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہو جائے؟ یہ مجھے بتائیں. دیکھیں، یہ تو ملاقات کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے نا کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی ٹیم کو کیا ہدایت دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بار بار یہ جب بھی ان سے بات کرو نا کہ بھئی آپ مذاکرات کی طرف کیوں سنجیدہ نہیں ہے، تو یہ 9 مئی سے شروع کرتے ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ مذاکرات کرتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزوں کو آپ نے ایک طرف رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو گولیاں چلی ہیں 26 نومبر کو، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا دیا، آپ چاہتے ہیں کہ جو سیکورٹی ادارے اور پی ٹی آئی وہ آمنے سامنے رہیں. اور ہر دفعہ یہ ہوا، جب بھی ہم نے پرامن احتجاج کیا انہوں نے یہی کام کیا، سیکورٹی اداروں ٹھیک کو ہے. ہمارے سامنے کھڑا کیا. تو بس میرے خیال سے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا وہ ہوتا ہے. اب یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. دیکھیں، جو ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں نا، جی جی. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے اس میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں سب کے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف آگے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم نے بس ٹھیک ہے. فوج کے خلاف لڑنا ہے. کیوں بھائی، یہ ہماری بھی فوج ہے نا. لیکن یہ ان کی جو سیاست بھی پوری اس پہ کھڑی ہے. اگر آج اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ کھینچ لے تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے تو دیکھے نا، ہم نے تو الحمدللہ اس پورے عرصے میں آپ نے ہمیں مارا بھی، آپ نے جیلوں میں بھی ڈالا، آپ نے سختیاں بھی کی، اس کے باوجود سب سے بڑی پارٹی ہے، اس ٹھیک کے ہے. باوجود اسٹیٹ پاور اچھا رکھتے شوکت ہیں. یوسف زئی صاحب، ہم ذرا نا تھوڑی، آپ ایک صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے نا، اور ہم اس زمانے کے بہت پرانے کولیگ بھی ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں، مجھے اگر 2+2=4 سمجھ آئے تو جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو بنیادی جو مطالبات تھے ان سے کچھ عرصے کے لیے ریٹریٹ کیا ہے، سمجھ میں آ رہا. لیکن ٹیکنیکل چیز اگر دیکھیں نا تو سر 9 مئی اور 26 نومبر اس کے اندر تمام سوالات کے جواب ہیں. تو آپ مجھے بتائیں حکومت کیسے بنائے گی ان کا جوڈیشل کمیشن، اور اگر جسپوز نہ بنے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے نا. دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک نیریٹو بنا لیا ہے اپنا، اور وہ نیریٹو بک نہیں رہا ہے، نہ اس پہ ٹھیک ہے. کوئی عمل ہو رہا ہے، نہ ہی لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جوڈیشل کمیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں بار بار آ کے کہیں کہ جی اب تو کیسز کا فیصلہ ہو گیا. بھئی ہم آپ سے کوئی کیسز کا فیصلہ تو نہیں کرا رہے ہیں نا. جوڈیشل کمیشن کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ نے، اچھا چلو یہ بھی مان لیں کہ یہ سارے ہمارے لوگ تھے، چلو کتنے لوگ تھے، 100 تھے، 50 تھے، جن کو آپ نے سزائیں دے دی. آپ نے تو پوری پارٹی کو دیوار سے لگایا ہے. جن کو ٹھیک ہے. پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ تھے بھی نہیں یہاں پہ، ان کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. آپ نے الیکشن بھی نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے. آپ نے مینڈیٹ بھی چوری کیا. ٹھیک ہے. اس سب کے باوجود ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تھے. ہم آپ سے یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کہتی کہ نہیں، پہلے ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن ڈیمانڈ تو ہم کر رہے ہیں، زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بنائے تاکہ یہ چیز ختم اور ہو جائے. ڈیمانڈ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان ایکسیپٹیبل ہو. اللہ کرے 28 تاریخ کو کوئی ایسی چیز ہو. میں صاحب کو کہیں نہ کہیں کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے، مجھے بتا دیں. آپ لوگوں کے لیے اتنی الفت
اتنے نظریاتی ہو گئے ملک ریاض صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے گواہی نہیں دینی عمران خان صاحب کے خلاف. سر آپ تو سب کو جو آپ سے چھو جائے آپ اس کو نظریاتی کر دیتے ہیں، چاہے چودھری برادران ہوں چاہے ملک ریاض صاحب ہوں. سر آپ تو بڑے کمال لوگ ہیں. دیکھیے ملک ریاض صاحب ایک عرصے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کس نے اس کو فائدہ دیا، کسی نے کیا فائدہ لیا، یہ تو سارا ریکارڈ چیزیں ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے ساتھ ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں ساری چیزیں. کسی نے بڑے بڑے گھر بنوائے ہیں، تو یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. لیکن بہرحال یہ تو ان کی مرضی ہے. جو اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو ملک کی معیشت کا جو انہوں نے حال کیا ہے، صرف قرضے لے کے ملک کو چلا رہے ہیں. ایک ہی تو انویسٹر تھا جو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کوئی تبدیلی لے کر آئے تو وہ ملک ریاض ہی تھا نا، جس نے یہ حلیہ بدل دیا، رہائش کے طریقے سکھا دیے. اب یہ غلط ہوا ہے صحیح ہوا ہے یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اب ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے کرنا ہے ورنہ آپ لٹکائے جاؤ گے، آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ملک ریاض کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آ جائے گا اس ملک کے اندر؟ نہیں سر، میں تو ان کے نظریاتی ہونے پہ حیران ہوں. مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس بندے نے سب کی نوٹ بک بنائی ہو، جس کی آڈیو ویڈیو بنائی ہو، وہ اچانک کھڑا ہو جائے کہ جی میں نے، اور اس کا سارا کاروبار بھی پاکستان میں ہو. ابھی تو ایک پروجیکٹ ہے نا صرف. دیکھیں نا آپ نے کتنا پرٹیننٹ کویسچن ریز کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ابھی تک چیئرمین کا بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو ان کو فرصت ملے گی پی ٹی آئی کو ختم کرنے سے نا، تب جا کے یہ سوچیں گے نا. ابھی تو اچھا شوکت صاحب، میں تھوڑا آپ کی سیاست سے متعلق بات کرنا ہے. ویسے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے بہت خاموش فوجی ہیں، جو خاموش رہتے بھی نہیں ہیں صبح سے لے کے شام تک. بہرحال کبھی آپ کی حکومت آ گئی نا مرکز میں، نہیں میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں ذرا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ سے کبھی نہیں پوچھا. شوکت بھائی میرا سوال ہے نا، جب کبھی آپ کی حکومت آ گئی نا مرکز میں تو ہم عمران خان صاحب کو بتائیں گے جناب کہ جب آپ نہیں تھے نا تو ایک عدد شوکت یوسف زئی تھا جو بغیر کسی عہدے کے بھی نا ہر محاذ پہ صبح سے شروع ہوتا تھا مارننگ شو سے رات گئے تک 10-10 12-12 جگہوں پہ نا پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. نئے سیٹ اپ میں آپ کا کیا کردار ہوگا جنید اکبر صاحب کی صدارت میں؟ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے یہ عہدے شہدے، کوئی میرے خیال سے ہم تو ورکر ہیں اور چھوٹے سے ورکر ہیں، اور پولیٹیکل ورکر جو وہ کبھی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. اچھا جنید اکبر صاحب کے پلینگ 11 میں آپ ہیں یہ بتا دیں صرف. جی جنید صاحب کے پلینگ 11 میں آپ ہوں گے؟ مجھے تو نہیں پتا، یہ تو ان کو پتا ہوگا جو ٹیم بنائیں گے. دیکھو ٹیم سلیکٹر جو ہوتا ہے وہ تو خود اس کو تو وہ پلیئر چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے کام کے ہوتے ہیں. مجھے تو آپ کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے آپ تو اوپنر ہیں، بلکہ فیلڈنگ ہی آپ نے بنانی ہے پوری. تو آپ کی اپنی وہ ذرا نوازی ہے. لیکن میں آپ کو، میرے بھائی نے بات کی نا کہ ایک لفافہ ہے انہوں نے کیا، دیکھیں لفافہ کھولتے کیوں نہیں ہے، قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جی انہوں نے جو کیبنٹ سے لفافہ منظور کروایا تو وہ لفافہ یہ ہے اور اس لفافے کے اندر یہ کچھ ہے. ٹھیک ہے، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب یہ جو بلائنڈ گیم کھیلے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا. میرے خیال سے، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو حکومت بنی ہے ان کے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ہمیں تو زبردستی دی گئی. اب زبردستی کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی تھی کہ ان کے جو لیڈروں نے کرپشن کی تھی اس کو معاف کرانا تھا. انہوں نے دیکھے نا نواز شریف صاحب کتنے مشکل سے گئے تھے یہاں سے، اور پھر آئے کیسے کہ ان کے لیے قالینیں بچھائی گئی اور وہ تمام چیزیں ایئرپورٹ پر پہنچائی گئی. تمام اداروں کو وہاں کھڑا کیا گیا کہ جی صاحب جو ہے تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ انگوٹھا بھی لگوانا ہے تو وہیں پہ لگوا دیں. تو دیکھیں یہ اس طرح بھی اس ملک کے اندر ہوتا ہے. تو کرپشن کس نے کی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو ادارے اس ملک کے مقتدر ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کو اس طرف دھیان آ جائے. اچھا دھیان آ جائے. جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کو پکڑیں. اچھا میں ذوالفقار